سورہ کہف کا چوتھا رکوع اور 15ویں پارے کا 16واں رکوع. ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے محبوب آپ ہرگز نہ کہیں کسی کام کے متعلق، کسی بات کے متعلق بے شک میں کل یہ کام کروں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی آپ جب بھی کوئی کام کا اس طرح ذکر کریں کہ کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہیں. دیکھیں انشاءاللہ کہنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا آپ ہرگز ایسا نہ کہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، کبھی بھول جائیں تو جب یاد آئے انشاءاللہ ضرور کہیں حصول برکت کے لیے. انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ کام کرنے کا میرا ارادہ ہے، میں کوشش بھی کروں گا، مگر ہوگا جب اللہ چاہے گا. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. انشاءاللہ اس انداز میں کہنا کہ اپنا کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، صرف ٹالنے کے لیے، یہ منع ہے. انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ کل آپ دکان کھولیں گے تو آپ کہیں گے ہاں انشاءاللہ کھولیں گے. یعنی میرا تو کھولنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ مراد ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو خوب اپنے رب کو یاد کرو. بھول جاؤ سے مراد یہ ہے کہ جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے حصول برکت کے لیے کہہ لو. لیکن تفسیر مظہری میں بڑی پیاری بات فرمائے کہ صوفیان کرام فرماتے ہیں اذا نسیتا کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ تم اللہ کی ذات میں گم ہو جاؤ. جب تم اپنی جان کو بھول جاؤ اور اس کی معرفت میں گم ہو کر اس کی ذات میں فنا ہو کر اللہ کو یاد کرو. وَقُلْ عَسَىٰ، ارے محبوب آپ کہیں ان قریب ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، میرا رب مجھے اس سے بھی بڑھ کر معجزات عطا فرمائے گا. یعنی یہ تو میں نے خبر دی اصحاب کہف کی، انبیاء کے واقعات، اس کے علاوہ قیامت کے واقعات، جنت و جہنم کا ذکر اور مستقبل کی بہت ساری غیبی خبریں میں تمہیں دوں گا. اور واقعی ایسا ہوا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معجزات دکھائے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں 309 برس تک رہے. عیسائیوں نے بڑا شور مچایا، کہنے لگے 300 برس تو ہم جانتے ہیں، یہ 9 برس کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو 300 برس سورج کی جو چال کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے اور چاند کے اعتبار سے 309 برس ہیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ خوب جانتا ہے جتنا عرصہ وہ غار میں ٹھہرے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، رب العالمین خوب دیکھتا ہے، خوب سنتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو اللہ نے خدا نہیں بنایا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محبوب آپ ان پر اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے پڑھ کر سنائیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اللہ کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب آپ
اپنے آپ کو مانوس رکھیں. مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیں کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اے محبوب ان غلاموں سے اپنی نگاہیں آپ نہ ہٹائیے گا. مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو حکم دیا اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے رہیں، اپنی نگاہ میں انہیں رکھیں، تو فرمایا قیامت تک حضور کا جو بھی غلام ہے وہ حضور کی نگاہوں میں ہے. ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نگاہیں آپ نہ پھیریں. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے ارد گرد یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم آتی ہے. اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں تو انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، انہی کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، انہی کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا. تو آپ ہم سے وعدہ کریں کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر آپ ہماری خاطر ان کو مجلسوں سے بھگا دیں گے. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہ ایمان لاؤ تو تمہارے نصیب. میں تمہاری خاطر ان غریبوں کا دل نہیں توڑ سکتا. جس طرح آپ دیکھیں بعض ایسے مغرور اور متکبر لوگ ہیں کہ وہ غریب کے ساتھ بیٹھنا دعوت کے اندر بھی پسند نہیں کرتے. اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہوں کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ اٹھ جاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن خراب ہوگی، ذرا پیسے والوں کے درمیان بیٹھیں تو تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں گے او ہو بڑی اس کی سورسز ہیں اور بڑا جناب اس کا وہ جو معاملہ بڑا اس کا اچھا ہے. تو یہ نادانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب ہو امیر ہو جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور اسے سینے سے لگاتے ہیں اور اسے فیض عطا فرماتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں. ہم یہ نہ دیکھیں یہ امیر ہے غریب، ہم اس کو وزن کریں نیکیوں میں. جتنا زیادہ متقی ہو ہم اس کی اتنی ہی تعظیم زیادہ کریں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم کبھی اس کا کہنا نہ ماننا جس کا دل ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش نفس کے پیچھے چلا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا تھا. جو حد سے گزر گیا، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا، کبھی بھی تم ان کی بات نہ ماننا کیونکہ وہ خود گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محبوب آپ کہہ دیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق آ چکا ہے، ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے حق کو لینا تو وہ مومن ہو جائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو تباہ ہونا چاہے تو وہ کفر کرے. کتنا پیارا درس ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ نہیں کیے جا سکتے. ہمارا کام ہے پیغام دے دینا. اب اس کے بعد وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہم اس کی خاطر دین کو بدل نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں، ہمیں بھی کہا جاتا ہے وہ آئیں گے جناب وہ فیکٹری کے اندر محفل میلاد ہے. اچھا، کبھی کہیں گے وہ یونیورسٹی میں محفل میلاد ہے، تو ہم کہیں گے جناب ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم آئیں گے، پردے کا کیا ہوگا؟ تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوں گے اور آپ کو خطاب کرنا ہوگا. وہ کہتے نہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو حرام ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں اور ہم کیسے خطاب کریں. تو آپ لڑکیوں کو پردے میں بٹھا دیں کہ نہیں جناب وہ ماحول ایسا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، عجیب و غریب. نہیں جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وہ
ہمیں سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب اس طرح آپ اگر رہیں گے تو ایسے لوگوں میں دین کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ ان کو بھی تو دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے کہا جناب ہم مکلف نہیں ہیں اس چیز کے کہ گناہ کر کے دین کا پیغام پہنچائے، ہم مکلف نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں مانتے تو جہنم میں جائیں گے تو خود جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، دین کی طرف نہیں آتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی کہے کہ جناب دین کا پیغام پہنچانا ہے تو زنا کے اڈے میں چلیں، وہاں ڈانس بھی دیکھیں گے اور دین کا پیغام بھی پہنچائیں گے، تو بھئی ہم گناہ کر کے دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ دین نور ہے اور گناہ کر کے نور نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے اس طرح کیا کہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، عورتیں ساڑیاں پہن کر بیٹھی ہیں اور وہ درس قرآن کر رہے ہیں، تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، کیونکہ نہ اس طرح صحابہ کرام نے تبلیغ کی ہے، نہ اولیاء نے تبلیغ کی ہے، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا آپ ان سے کہہ دیں تمہارا یہ مطالبہ تو پورا نہیں ہو سکتا، تمہاری خاطر میں غریبوں کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر ہو۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کیا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ بنائی ہے۔ احاط بہم سرادقها، آگ کی دیواریں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ پیاس کے لیے چیخیں گے چلائیں گے تو انہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا تانبا دیا جائے گا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بئس الشراب، بہت بری پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری جگہ ہے جہنم ٹھکانے کی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، بے شک ہم ان کے نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، وہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا، انہیں سونے کے کنگن پہنانے کے لیے دیے جائیں گے اور انہیں وہ لباس وہ پہنیں گے خضرن، جو گرین کلر کا ہوگا، من سندس و استبرق، اعلی قسم کے ریشم سے ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے آرام کرنے کے۔ ابھی ہم نے یہ عرض کیا کہ ہم مکلف نہیں ہیں اس چیز کے، مراد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم دین کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور ہم دین کا پیغام اس لیے عام کرتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم دین کا پیغام عام کریں۔ تو یہ واجب اس وقت تک ہے جب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کریں، ورنہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ شیطان نیکی کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، نیکی کے راستے سے۔ میں یہاں پر عرض کروں، کئی ایسے لوگ ہیں، مجھے
ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات کہی کہ ہماری یونیورسٹی میں خواتین پڑھتی ہیں تو کوئی ایسی ویسی نیت کے ساتھ نہیں بلکہ بہن سمجھ کر میں نے ایک خاتون سے دوستی کی ہے، میں انہیں پردے کی تلقین کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تمہیں پوری یونیورسٹی میں کوئی لڑکا نہیں ملا؟ کوئی لڑکا نہیں ہے یونیورسٹی میں، سارے نمازی پرہیزگار ہیں، سارے اللہ کے ولی ہیں، سب پر تو نے دین کا کام کر لیا ہے۔ کہنے لگا حضرت کیا بات کرتے، کئی لڑکے ہیں وہ سگریٹیں پیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، عجیب و غریب ماحول ہے۔ تو میں نے کہا اتنے لڑکے جب یونیورسٹی میں ہیں تو تم لڑکوں پر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ساری یونیورسٹی میں ایک خاتون نہیں ملی کوشش کرنے کے لیے؟ تو خیر اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ شیطان کا وار ہے، کیونکہ آدمی جب دیندار ہوتا ہے تو شیطان اسے یہ کہے کہ تو گناہ کر تو وہ گناہ کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو شیطان کہے گا کہ دیکھ یہ تیری بات سن رہی ہے تو اسے نیکی کی دعوت دے۔ پھر جب وہ نیکی کی دعوت دینے لگا تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان خیالات سے بچ سکتا ہے؟ اگر کوئی قسم کھا کے قرآن اٹھا کر کہہ دے کہ میں نے 1 مہینے تک اسے نیکی کی دعوت دی، میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا، نہ میں نے خود کوئی خیال لایا نہ کوئی خیال خود بخود آیا، تو یہ بڑا مشکل امر ہے۔ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے معاملات کریں؟ یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ بس ایک اصول ہم آج یہ سمجھ لیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہمیں اس خیال کے ساتھ دینی چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم سے شیطان کوئی غلطی نہ کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا